غسل کرنے کا طریقہ: پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر گردن پر کسی جگہ گندگی یا ناپاکی لگی ہو تو اس کو 3 دفعہ پاک کرے، پھر چھوٹا اور بڑا دونوں استنجا کرے، خواہ ضرورت ہو یا نہ۔ اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کرے۔ اگر نہانے کا پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئے، وہاں سے علیحدہ ہونے کے بعد دھوئے، ورنہ اس وقت بھی دھو لینا جائز ہے۔ اب پانی اول سر پر ڈالے، پھر داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ اتنا پانی ڈالے کہ سر سے پاؤں تک پہنچ جائے۔ بدن کو ہاتھوں سے ملے، یہ 1 دفعہ، اور پھر دوبارہ اسی طرح پانی ڈالے، پھر سر پر، کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جہاں بدن سوکھا رکھنے کا اندیشہ ہو وہاں ہاتھ مل کر پانی بہانے کی کوشش کرے، پھر اسی طرح 30 مرتبہ کرے۔ ترمذی۔ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی، لہذا دونوں میں سے جو بھی صورت اختیار کرے سنت ہونے کی نیت ہے۔ مشکات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ 2-3 دفعہ دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ مقام استنجا کو بائیں ہاتھ سے دھوتے تھے اور دانے ہاتھ سے اس پر پانی ڈالتے تھے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کو مٹی سے مل کر اور رگڑ رگڑ خوب مانجتے اور دھوتے تھے۔ پھر اس کے بعد وضو فرماتے تھے، جس میں 3 دفعہ کلی فرماتے، ناک میں پانی لے کر اچھی طرح سے صاف کرتے، منہ اور ناک کے اندرونی حصوں کو غسل دیتے تھے اور حسب عادت ریش مبارک میں خلال کر کے اس کے ایک بال کو غسل دیتے اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے۔ اس کے بعد اس سر کے بالوں کو اہتمام سے دھوتے تھے، ہر بال کو جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش فرماتے۔ اس کے بعد سارے جسم کو غسل دیتے تھے، پھر غسل کی اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں کو پھر دھوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ انسان کے جسم کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے، اور ایک بال کو ہر چیز کو صاف کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی ضروری ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن یعنی جمعے کے دن غسل کرے۔ اس میں اپنے سر کے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح دھوئے۔ صحیح بخاری۔ حضرت سمرہ جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، جامع ترمذی۔ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعے تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے۔ عیدین کے دن بعد فجر ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ حج کرنے والے کو عرفہ کے دن بعد زوال آفتاب غسل کرنا سنت ہے۔